اور فدق کے معاملے میں اور مال فے کے معاملے میں اور حق زہرا کے معاملے میں کس طرح انہوں نے لوگوں کو چکر میں ڈالا ہوا، اور انہوں نے شروع سے مال فے کا رولا ہی مکا دیا، ختم ہی کر دیا کہ یہ سیدہ زہرا کا اکیلا تھا ہی نہیں، اس میں تو 5-7 حصے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ من یشاء علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، حق زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یعنی فدق کے حوالہ سے آج ہماری تیسری ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہے۔ آج اہل سنت کی ایک بہت بڑی مایہ ناز اور قداور شخصیت جس نے سورہ حشر کی مال فے کے حوالے سے 2 آیات میں کو آپس میں اتنا جو ہے نا وہ ملایا ہے، گڈمڈ کیا ہے کہ عام لوگوں کو سمجھنے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے فدق کا یا مال فے کا شروع سے ہی جڑ سے ہی اس کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا کہ مال فے جو ہے یہ اللہ کے رسول کا اپنا ذاتی ملکیت تھی نہیں، بلکہ اس میں بھی بہت سارے حصے تھے۔ مال فے کسی ایک کا حصہ نہیں ہے، جس طرح مال غنیمت کسی ایک کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کر لیجئے، مال غنیمت کے لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، گویا کل 5 حصے ہوں گے اور 5واں حصہ ہوگا مال غنیمت میں سے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ذی القربہ قرابت داروں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے 5واں حصہ۔ تو گویا 5واں حصہ 5 حصے داروں میں تقسیم ہوا اور 4 حصے اس کے علاوہ ہوں گے۔ پھر سمجھا دوں، مال غنیمت کے کل 5 حصے بنائے گئے، 4 حصے آپ سوچیں کہ وہ کن کے ہوئے؟ وہ فوجیوں کے ہوئے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہی فرق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ مال فے کا نقطہ اور تعریف کرتے ہوئے کہ مال فے وہ اموال ہیں کہ جو تمہارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے بغیر اللہ نے تمہیں لوٹا دیے، اس میں تمہاری اسٹرگل نہیں ہوئی، اس لیے بطور خاص فوجیوں کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو دیں گے، وہ ایک الگ میٹر بات۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن میں فدق کی یا مال فے کی شرعی حیثیت کیا ہے اس حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سورہ حشر کی ان آیات کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کو اس کے بعد کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اموال آتے ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ، مال غنیمت اور مال فے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب مال غنیمت اور مال فے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے مصارف کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں۔ جب ہم سورۃ الانفال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ مال غنیمت کے بارے میں کچھ احکام ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پہلی دفعہ مسلمانوں نے جب پہلی جنگ لڑی نا تو انہیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا، کہ انہیں مال غنیمت کے احکام کے بارے میں علم نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ پاک نے پھر قرآن مقدس کی ان آیات کا نزول فرما کر کے یہ بتایا ہے کہ مال غنیمت اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے احکام کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ انفال ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 41 یعنی 41 نمبر آیت ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں مومنوں جان لو، انما غنیمتم من شیء، جو بھی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، فان للہ خمسہ، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربى، رسول کے قریبیوں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے رسول پر تو اس کیٹیگری اس طریقے سے تمہیں چلنا ہوگا۔ اب مال فے جو ہے وہ اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، مال غنیمت کی بات کریں کہ جب جنگ فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت مسلمانوں کو مل چکا ہے، تو اس کے تقسیم کرنے سے بھی پہلے اس کا 5واں حصہ، اس میں سے خمس نکال لیا جائے گا، اور خود اس خمس میں
کتنے حصے ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا للہ، پہلا حصہ اس میں اللہ کا، وللرسولی، اور پھر اس میں ہے دوسرا حصہ رسول کا، ولذل قربا، اور تیسرا حصہ رسول کے قریبیوں کا، والیتامہ، اور چوتھا حصہ یتیموں کا، والمساکین، اور پانچواں حصہ مسکینوں کا، وابن السبیل، جو خمس ہے، فے کی بات نہیں ہے یہاں پہ، میں بات کر رہا ہوں صرف مال غنیمت کی، اس میں جو خمس ہوگا رسول اپنے پہ خرچہ کرے گا، اپنے قریبیوں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچہ کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مضمون کو کم از کم قرآن مقدس میں 2 مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم خدا 2 مرتبہ بیان کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کو اللہ نے دوسری مرتبہ کہاں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد جس کی جو مرضی ہوگی وہ مانے اور جو سمجھے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مضمون دوسری مرتبہ سورہ حشر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہی آیت، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر آیت یاد ہوگی جناب سورہ انفال کی، اور پھر آپ پڑھیں گے اسی آیت سورہ حشر کی کو، تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے، اور فدق کے معاملے میں اور مال فے کے معاملے میں اور حق زہرا کے معاملے میں کس طرح انہوں نے لوگوں کو چکر میں ڈالا ہوا، اور انہوں نے شروع سے مال فے کا رولا ہی مکا دیا، ختم ہی کر دیا کہ یہ سیدہ زہرا کا اکیلا تھا ہی نہیں، اس میں تو 5-7 حصے تھے۔ اب آپ نے سورہ انفال کی آیت کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اب میں سورہ حشر کی فے والی آیت کو چھوڑ کے دوسری آیت کو پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ پاک نے 2 قسم کے فے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جو دوسرا فے ہے یہ مال غنیمت کے ساتھ مل رہا ہے۔ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ جو اللہ پاک نے لٹا دیا اپنے رسول کو، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ کتنے لوگوں پر تقسیم ہوگا، وہ کتنے لوگوں کا حصہ بنے گا، للہ اللہ کا حصہ، وللرسول رسول اللہ کا حصہ، ولذی القربی رسول کے قریبیوں کا حصہ، والیتامى یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور چھٹا حصہ مسافروں کا۔ اب دونوں آیتیں آپس میں مل گئیں کہ نہیں مل گئیں؟ مل گئیں۔ اب پتہ چلا کہ یہاں پہ سورہ حشر میں جو دوسری آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ مال غنیمت کو مال فے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مال غنیمت کو مال فے کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مال غنیمت کو مال فے کیوں کہا گیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ مال غنیمت کو مال فے بھی کہا جاتا ہے؟ یعنی غنیمت کا دوسرا اس کو یعنی لفظ غنیمت کو فے کے جو ہے مترادف بھی کہیں پہ کہا گیا ہے، یعنی اس کو فے بھی کہا گیا ہے، اور فے کا جو لفظی معنی وہ لوٹایا گیا، ٹھیک ہے، مما آفا اللہ، جو اللہ نے لوٹایا، ٹھیک، اپنے رسول پر، وہ مال فے ہو تو تب بھی وہ رسول پر لوٹا ہے، اگر مال غنیمت ہو تو تب بھی وہ رسول پر لوٹا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کتب اہل سنت سے ایک بہترین حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فے کو یعنی کہ مال غنیمت کو فے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جناب میرے ہاتھ میں سنن ابی داود ترجمے والی، ٹھیک ہے، علامہ وحید الزمان نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے جناب 1241، ٹھیک ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما آفا اللہ علیہ خیبر، جب اللہ پاک نے خیبر کا مال غنیمت اپنے رسول کی طرف لٹایا تو فقسمھا 36، اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے جناب 36 حصے کر دیے، 36، 36 حصے آپ نے اس کے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ فے کون سا فے ہے؟ یہ مال غنیمت ہے، اور یہاں پہ سنن ابی داود میں مال غنیمت کو مال فے کہا گیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ یہاں پہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے، مال فے کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جناب پچھلی آیت کو، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وہ مال جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لٹایا، فما اوجفتم،
پھر تم نے نہیں دوڑائے اس پر خیل ولا رکاب، نہ تم پیدل چل کے اس پر جنگ تم نے کی، سواریاں نہ اس پر دوڑائیں، اس پر تم تھکے نہیں، ولاکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جس مال پر اسے تسلط عطا فرما دے، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہ مال ہے کہ جس پر مسلمانوں نے جنگ نہیں کی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تک تو آپ اپنی تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں بتائیے نا، یہاں پہ اہل سنت مفسرین نے یا محدثین نے بھی اس کی کوئی تعبیر بیان کی ہے کہ اس کی دو قسمیں بیان کی ہوں؟ جناب چلیے اب آپ کی خدمت میں کچھ حوالے اہل سنت کتب کے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جناب، وہ آپ دیکھ لیں، تفسیر ہے جناب الفتوحات الہیہ بتوضیح تفسیر جلالین للدقائق خفیہ، ٹھیک ہے، اس کو جناب، اور اس کی جلد نمبر جناب آپ کے سامنے ہے 7۔ جناب لکھ رہے ہیں منہم فما اوجفتم، ان میں سے جن پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے کوئی محنت وغیرہ نہیں کی، یعنی تم نے مسلمانوں اپنے آپ کو تھکایا نہیں، خیل ولا رکابن، ٹھیک ہے، اور تم نے اپنے اونٹ گھوڑے وہاں پہ دوڑائے نہیں، اللہ اکبر، ای لم تفاسو فیہ مشقہ، اور وہاں پہ تم نے کوئی مشقت نہیں کی، اللہ پاک نے ولاکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے اپنے رسول کو اس تسلط عطا فرمایا، فلا حق لکم فیہ، اس کے اندر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس مال کے اندر، ٹھیک ہے، وَيَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ، اور اس کے ساتھ اللہ کے محبوب کو مختص کر دیا، اللہ اکبر، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ، اور جو اس مال فے کے ساتھ دوسرے مال فے کا ذکر کیا گیا ہے، من الاصناف الاربع علی ما کان یقسم، اور ان 4 قسم کے لوگوں پر جو تقسیم ہو رہا ہے اللہ پاک، اور پھر لکھنے والے نے یہ پتہ کیا لکھا ہے، مما ان لکل منہم خمس الخمس، ان ہر ایک میں سے ان سب کو جو مال مل رہا ہے اس خمس میں سے 5واں حصہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی خمس کا ذکر ہوا ہے، مال غنیمت سے جو خمس ملا ہے اس سے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے دینا ہے، اور جو مال فے ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ تو ہے ایک تفسیر، اور اگلی ہے آپ کے خدمت میں جو میں تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں نا، اللہ اکبر، وہ بھی اس سے بھی زیادہ معتبر ترین تفسیر ہے۔ اگلی تفسیر جو ہے تفسیر فخر الدین رازی، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال فے کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، وہاں پہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں پہ مال فے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو مال غنیمت کی شکل میں ہے، اور اس میں سے 5واں حصے کے 5 لوگ 6 لوگ حقدار ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے تو کیسی للہ اللہ نے لینا تو نہیں ہے نا، اصل میں جو 5 ہیں حقدار وہ رسول کے قربا، یتیم، مسکین اور وابن السبیل، مسافر، 5 خمس، 5ویں میں سے 5 لوگ، ٹھیک ہے، خمس میں سے 5، اللہ اکبر، یہی تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قربا پر خرچ کیا کرتے تھے وہ کیا خرچ کیے، یعنی اپنی ازواج مطہرات پر جو خرچ کیا کرتے تھے وہ کس چیز میں سے خرچ کیا گیا؟ وہ مال فے سے خرچ کیا کرتے تھے یا مال غنیمت سے خرچ کیا کرتے تھے؟ باب ہے جناب 520 نمبر، باب فی بیانی مواضع قسم الخمس و سہم ذی القربہ، اللہ کے پاک پیغمبر جو 5واں حصہ مال غنیمت سے لیتے تھے وہ کہاں کہاں خرچ کرتے تھے۔ اب قرآن کی آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، للہ ولی رسولی ولی ذی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، ٹھیک ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں اب یہاں پہ جو لکھا ہے حدیث کی کتاب میں وہ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال غنیمت سے خمس 5واں حصہ لیتے تھے وہ پھر آپ وہاں کہاں کہاں خرچ کرتے تھے وہ ذرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آیت کھل کے آپ کے سامنے جناب آ جائے۔ اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا، فیما قسم من الخمس بین بنی ہاشم و بنی مطلب، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، حدیث نمبر کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ کس میں خرچ کیا کرتے تھے، کن لوگوں پر اللہ کے پاک پیغمبر خرچ کرتے تھے؟ وہ اپنے قریبیوں میں، بنی ہاشم میں، بنی مطلب میں۔ اللہ نے کیا کہا، للہ ولی رسولی ولی ذی القربہ،
اور ذی القربہ پر جو مال آپ خرچ کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو وہاں سے جو کھجوریں اور جو وغیرہ عطا کرتے تھے، وہ مال غنیمت سے جو 5واں حصہ خمس ملتا تھا اس کو کرتے تھے۔ اب رہی بات کہ مال فے جو ہے، اور خصوصاً فدق اور جو دیگر بستیاں ہیں، کلونیاں ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال فے کے طور پر ملی ہیں، وہ آپ نے ان کا کیا کیا، ان میں سے خرچ کیسے کرتے تھے، اور کیا پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق اپنی زندگی میں دے کر کے گئے تھے کہ نہیں دے کر کے گئے تھے؟ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔